عمر کا کیا معنی ہے؟ عمر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس فی رمضان 11 رکعت فکان القاری، کہتے ہیں صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ قاری امام نماز پڑھانے والا یقرؤ بالمئین 100 آیتیں والی، اس سے بھی زیادہ آیتوں والی لمبی لمبی سورت پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ لمبی لمبی سورت پڑھتے تھے۔ فکان القاری یقرؤ بالمئین حتی کنا نعتمد علی العصا من طول القیام، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم لوگ تھک جاتے تو کھڑا نہیں ہو جاتا تو ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے، ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیا کرتے، کس وجہ سے؟ من طول القیام، لمبی قیام کی وجہ سے، لمبی لمبی رکعات کی وجہ سے، لمبی لمبی قرات کی وجہ سے۔ من طول تراویح کی نماز، تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ نے خود پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحیح بخاری شریف کے حدیث باب ہے کتاب التراویح، ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روز قیام اللیل کرائی، مسجد میں نماز پڑھائی، بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا، پھر ایک رات اور پڑھائی، بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا، بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد تیسری یا چوتھی رات آپ اپنے حجرے پر انوار سے نہیں نکلے قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسجد نبوی میں آدمی کھچا کھچ بھرا، مسجد پوری بھری ہوئی، بہت بڑا اجتماع ہو گیا، جماوڑا ہو گیا لوگوں کا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف رکھے، صبح ہوئی، آئے، صحابہ نے پوچھا، آپ نے بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا۔ ام المومنین کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے ارشاد فرمایا صبح کے وقت، فجر کے وقت، إِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ لم یخف مکانکم، ایسا ہے مجھے جو ڈر ستا رہا تھا، میں نہیں آیا آپ لوگوں کا وہ اجتماع دیکھ کر کے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ خوف لاحق ہوا، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جیسے کاہلوں کی بڑی فکر ہوتی تھی، صحابہ اکرام کو کچھ بھی فرض کر دیا جاتا، صحابہ اکرام مکتاتے نہیں تھے، وہ تو صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں وہ ملا ہے، وہ چھوٹ اور رعایت ہمیں ملی ہے۔ ہمارے جیسے سستروں کو ہمارے اوپر نگاہ آپ کی تھی، اپنی امت کے بارے میں سوچا اور کہا مجھے خوف لاحق ہوا۔ آپ کی وہ حدیث پاک میں کئی مقام پر ایسے آپ کو خوف لاحق ہوا تو آپ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ مسواک کرنا ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیا جائے، مسواک تو ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ مسواک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے ایک میڈیکل فائدے، طبی فائدے، اور وہ سنت ہے ایک الگ، اس کے بہت سارے فائدے، بہرحال اس پر بحث نہیں کی جا سکتی ابھی۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ فرض کر دیا جائے ہر نماز کے ساتھ، تو میں ہر نماز کے ساتھ تمہیں حکم دیتا کہ تم مسواک ضروری کر کے آؤ۔ یہاں بھی وہی بات کہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہیں ہوتا، ولیکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنہا، کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ تمہارے اوپر کہیں یہ تراویح کی نماز قیام اللیل فرض نہ کر دیا جائے، اگر فرض کر دیا گیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا تمہارے لیے، فتعجزوا عنہا، تم عاجز ہو جاتے، اسے ادا ہی نہیں کر سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے میں باہر نہیں آیا۔ ام المومنین کہتے ہیں کہ
فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، آپ کی زندگی تک یہی معاملہ رہا. آپ کی جب وفات ہو گئی، صحیح بخاری شریف کی دوسری جو حدیث پاک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، دنیا بھر کے احناف کے مولوی، ابھی طارق مسعود پورا بھرم پھیلا رہا سوشل میڈیا پر کہ کہیں بھی ایک بھی صحیح روایت نہیں، ایک بھی صحیح روایت، ایک بھی صحیح روایت نہیں. 8 رکعت اتنے بڑے جھوٹے ہیں، لوگوں کو اس قدر جو ہے گمراہ کر رہے ہیں بھائی، اس قدر گمراہ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت 20 رکعت والی جتنی بھی روایتیں حضرت عمر کی طرف جتنی بھی جاتے ہیں، تمام کے تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ترین ہے. اور ان کا بیان ہے کہ بھائی یہ تواتر عملی ہے، اسلاف سے چلا آ رہا ہے، ساری دنیا میں 20 رکعت، کہیں بھی 8 رکعت کا کوئی ثبوت کسی مسجد میں. سب سے بڑا جھوٹ تو وہی ہے. ارے حرم شریف کے علاوہ کہیں 20 رکعت ہوتی تھے، وہ بھی ایک حکمت عملی کے پیش نظر. حرم شریف کے علاوہ عرب کی دوسری مساجد میں لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، اور آج کل کے روشن خیال بے وقوف لوگ بن جاتے ہیں. نہیں بننا چاہیے، اللہ والوں نہیں بننا چاہیے. حدیث پاک جو امام مالک امام دار الہجرہ، امام مالک امام دار الہجرہ جو مدینہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دنیا میں تخلیق کی جاتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو حدیث کی سب سے پہلی تصنیف کی ہوئی کتاب ہے موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان یقوما للناس فی رمضان 11 رکعت. كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. امام مالک نے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا اس حدیث پاک کو. اس کا معنی کیا ہے آپ سماعت فرمائیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. حضرت سعید بن یزید کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری ہیں، صحابہ میں بہت بڑے قاری ہیں، ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ذرا آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیں بھائی، سامنے آ کے بیٹھ جائیں. ابی بن کعب کو حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیں، اب حدیث کا ترجمہ کر رہا. ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ ان یقوما للناس فی رمضان، کہ تم دونوں، یہ دونوں جو ہے رمضان میں لوگوں کو قیام اللیل کرائے، تراویح کی امامت کرائے. کتنی کرائے؟ 11 رکعت. 11 کا کیا معنی ہے؟ 11 کا معنی ہے 11. 11 کا معنی کیا ہے؟ 11 ہے. 11 رکعت، 11 رکعت لوگوں کو. اور بالکل اس کی سند صحیح ہے بھائی. ایک صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے، ایک اثر موجود ہے اس آدمی، اس شخصیت کی جس کے بارے میں ضعیف روایت کو چسپاں کیا جا رہا ہے کہ عمر بن خطاب نے 20 رکعت والی ایک بھی روایت سے نہیں، ایک بھی روایت سے، اور اس کے بھی مقابل یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 11 رکعت لوگوں کو تراویح پڑھانے، قیام اللیل پڑھانے کا حکم دیا. امر کا کیا معنی ہے؟ عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس فی رمضان 11 رکعت فکان القاری، کہتے ہیں سعید بن یزید کہتے ہیں کہ قاری امام، نماز پڑھانے والا، یقرأ بالمئین، 100 آیتیں والی، اس سے بھی زیادہ آیتوں والی لمبی سورت پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟
لمبی لمبی صورت پڑھتے تھے. فکان القاری یقرأ بالمئین حتی کننا نعتمد علی العصا من طول القیام. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم لوگ تھک جاتے تو کھڑا نہیں ہو جاتا تو ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیا کرتے. کس وجہ سے؟ من طول القیام، لمبی قیام کی وجہ سے، لمبی لمبی رکعات کی وجہ سے، لمبی لمبی قرات کی وجہ سے. من طول القیام. طول کے معنی کیا ہوتا ہے اللہ والے؟ قیام کے معنی قیام اللیل، طول کے معنی لمبا. من طول القیام حتیٰ کننا نعتمد علی العصا. ہم لوگ لکڑی کے ذریعے جو ہے ٹیک لگا لیا کر. ظاہر سی بات ہے بھائی، اتنے لمبے لمبے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے جو ہے مبارک قدمیں متورم ہو جاتی، آپ کا پیر سوج جاتا، اس میں جو ہے ففولے جیسے ہو جاتا، زخمی ہو جاتا. پھر کہتے ہیں کہ فما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر. کہتے ہیں کہ ہم تراویح جب ہماری ختم ہوتی تھی تو ہم لوٹتے تھے اپنے گھر طلوع فجر کے ساتھ، یعنی ایک دم سحری کا وقت قریب ہوتا. ہم لوگ روایتوں میں کہ بھاگتے بھاگتے جاتے اور جا کے سحری کرتے. بتائیے یہ صحیح حدیث موجود ہے. ایک اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب التہجد کو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، جس میں 11 رکعت کا تذکرہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ. کہ آپ رمضان اور غیر رمضان. ام المومنین یہ کون بیان کرتی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سب سے چہیتی ہوئی، کہ آپ کی رات کی نماز قیام اللیل رمضان رہے یا رمضان کے علاوہ کوئی دن رہے، ما کان یزید فی غیر رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعت. آپ کی 11 رکعت ہی نماز تھی، 11 رکعت ہی پڑھتے تھے قیام اللیل. دوسری روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی وتر کے بعد آپ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے. وتر کے بعد مگر آپ نے فرمایا ام المومنین نے کہ آپ 11 رکعت آپ کی نماز چاہے رمضان رہے چاہے غیر رمضان. اب ان ملاؤں کو بھرم پھیلانے کا موقع ملتا ہے، اپنا ویورز بڑھانے کا موقع ملتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے اور پورا جو ہے سوشل میڈیا پر اس کو پھیلاتے رہتا ہے. ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم شریف کی ہے جس میں یہ بتایا گیا، ام المومنین کہتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے، قیام اللیل کا معاملہ عشاء کے فوراً بعد سے لے کر کے الی الفجر، فجر تک، یعنی عشاء کی نماز کے بعد پڑھے فجر تک، یہ دونوں کے درمیان جو ہے اس ٹائم میں کبھی بھی کسی وقت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور کتنی تھی؟ وہاں بھی یہی کہا گیا ہے اللہ 11 رکعت بالوتر، وتر کے ساتھ جو ہے 11 رکعت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ یسلم بین کل رکعت ویوتر واحدۃ، کہ ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے اور 1 رکعت آخر میں الگ سے پڑھ لیتے. ہمارے بیچارے ان مولویوں کے جو 20 چلاتے رہتے ہیں، ان کے یہاں تو 3 رکعت جو ہے 3 رکعت ایک ساتھ ہے. تو صحیح حدیث میں ہے کہ 3 رکعت اگر وتر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، تحیات میں بیٹھنا نہیں ہے. یہ صاف لفظ ہے سمجھنے والے، اس لیے میں بول رہا ہوں تحیات میں بیٹھنا نہیں، ڈائریکٹ 3 رکعت پڑھنا. ان کے یہاں 3 رکعت ڈائریکٹ نہیں، بیٹھ جاتے مغرب کی نماز کی طرح. اگر بیٹھنا ہے تو 2 رکعت آپ الگ سے پڑھیے. وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، 10 رکعت 2 کر کے پڑھتے اور 1 رکعت الگ سے پڑھ لیتے. بہرحال قصہ مختصر. یہ تو تراویح کے اوپر سرسری، کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے، اور تقریباً 1 ہفتے سے آج تھوڑی سی میری آواز کھلی اللہ کے فضل سے. پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ باتیں بتا دی جائے جو ابھی بہت دیکھ رہا تھا، اور قیام اللیل میں عام طور پر جو ہم سست ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو کنٹینیو کیا. اب ایک بات اور بیان کر دیتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں.
یہ بات میں نے 3 روایتیں رکھی، پوری اس لیے نہیں پڑھی کہ گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے، اور یہ روایتیں جو ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر یہاں موجود ہے یہ بات۔ اب ادھر ادھر چونچ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونچ اگر کوئی پھر بھی ادھر ادھر مارتا ہے اور کسی کے کہنے پر پڑھو بھائی 50 رکعت پڑھو، کوئی دقت مجھ کو نہیں ہے، لیکن صحیح جو ہے سنت جو ثابت ہے، صحابہ اکرام سے جو ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن القاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب میں رات کو گزرا، یہ صحیح بخاری شریف کتاب التراویح کی یہ بھی حدیث ہے، کتاب الجمعہ میں بھی ہے، فرمایا کہ رات کو نکلا تو دیکھا کہ لوگ کوئی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یار کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ کوئی ایک امام کے ساتھ جمع ہو جاتے، تو آپ نے یہ حکم دیا ابھی جو میں نے روایت پڑھی ابی ابن کعب اور تمیم داری کے۔ پھر کچھ دن بعد نکلتے، چونکہ آپ گشت کرتے رہتے تھے، راتوں کو پھرتے رہتے تھے، تو دیکھا کہ بڑے لوگ جو ہے منظم طریقے سے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کہ واہ کیا بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، یہ نیا طریقہ ہے۔ یعنی یہ طریقہ جو لوگ ادھر ادھر پڑھ کے اپنا اپنا سو جاتے تھے، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ ایک امام کے ساتھ جمع ہیں۔ ایک اور روایت جو سنن ترمذی ابواب الصوم کی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قیام اللیل کرائی رمضان میں، تو تراویح جو پڑھائی وہ آخری 10 دنوں میں، ایک 21 کو پڑھائی، 23 کو، اور اس طریقے سے یہاں تک کہ 27 کو آپ نے پڑھائی۔ تو ایک روز ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک تراویح ختم ہو گئی تھی، کہا کہ کیا اچھا ہوتا، اور باقی جو وقت گزرا ہے ابھی باقی ہے، اس وقت میں بھی ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھ لیتے، تو ایک تراویح کی فضیلت کے لیے جو چھوڑ دے رہے ہیں معمولی بات پر، اس کے لیے یہ حدیث پاک ہے، اس کے لیے ہے۔ اور میں